ارطغرل تم نے صحیح کہا تھا، گمستکن کل دوان کو مہمان خانے لے کے جائے گا۔ وہ یقیناً اس پر تشدد کرے گا اور اسے مار دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں اسے دوان نہیں دوں گا۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کھول رہے ہو مجھے؟ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کھول رہے ہو مجھے؟ دوان بھائی، دوان بھائی۔ آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کو جلد بچا لیں گے۔ السلام علیکم دوستو، اس گیس کے آغاز میں گنجا گل آیت الن کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اتنے میں گمستکن خیمے میں داخل ہوتا ہے اور آیت الن سے پوچھتا ہے، تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے آیت الن؟ آیت الن کہتی ہے، میں سلجان سے لڑائی کے دوران زخمی ہو گئی تھی بھائی۔ گمستکن کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آیت الن کہتی ہے، بانو ججک سلجان سے کالا کالک کے مقام پر ملی ہے بھائی۔ گمستکن غصے میں کہتا ہے، یہ تم نے کیسے ہونے دیا آیت الن؟ تم نے سپاہیوں کو کیوں نہیں بتایا؟ آیت الن کہتی ہے، میں مجبور تھی بھائی۔ اس کے بعد گنجا گل کہتی ہے، بانو ججک سلجان کو ایک ثبوت دینے والی تھی جو یہ ثابت کرے گا ہم نے قتل کیے ہیں بابا۔ گمستکن حیران ہو کے پوچھتا ہے، ثبوت کیا ہے؟ گنجا گل کہتی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ گمستکن پوچھتا ہے، تو بانو ججک کہاں ہے؟ پھر آیت الن کہتی ہے، وہ بھاگ گئی ہے اور وہ ثبوت ارطغرل کو دینے والی ہے۔ اب ارطغرل کا زندہ رہنا ہمارے لیے بربادی ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے خیمے میں گمستکن کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، اب سے چیزیں آسان نہیں ہوں گی ارطغرل۔ وہ تب تک نہیں رکے گا جب تک وہ تمہیں مار نہ لے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میں نے پہلے ہی اسے ایسا کرنے کا موقع دے دیا ہے والدہ۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ثبوت لینے کے لیے بانو ججک کے پاس جاؤں گا اور وہ سپاہی لے کر میرے پیچھے آئے گا۔ جب وہ ہمیں اکٹھا دیکھے گا تو اسے موقع مل جائے گا، میں یہی چاہتا ہوں والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، تم ان سپاہیوں کو کیسے قابو کرو گے بیٹا؟ وہ تو گمستکن کے حکم پر چلیں گے، اور اگر کسی سپاہی کو کچھ ہو گیا تو یہ الزام ہمارے پر لگے گا۔ یا اگر تمہیں ان لوگوں نے مار دیا تو دیکن کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ارطغرل کو ہر وقت اپنی نظر میں رکھیں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ہمارے سپاہیوں کو کچھ نہیں ہوگا والدہ۔ اگر میں گمستکن کو قابو نہ کر سکا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوف مجھے ایک اور بات کا ہے۔ اللہ جانتا ہے آج رات گمستکن کیا کرے گا، کیونکہ وہ اتنی لمبی رات کو آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ آج میں شام کو کھانے پر نہیں آؤں گا، لیکن آپ لوگ میری آنکھیں اور میرے کان ہوں گے۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اور ہر کام ہمارے لیے بڑا خطرہ ہوں گے، اس لیے آپ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنا۔ اس کے بعد رات کو حائمہ خاتون کے خیمے میں دعوت شروع ہو جاتی ہے اور سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ گمستکن کہتا ہے، میں دونوں قبیلے کا اتحاد دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ اب سے ہم دونوں قبیلے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں گمستکن، آپ کے مائیگریٹ بننے سے ہم سب مضبوط ہو گئے ہیں۔ کھانے کے دوران حائمہ خاتون آیت الن کے ہاتھ پر پٹی بنی ہوئی دیکھ لیتی ہیں۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں، یہ کیا ہوا ہے آیت الن؟ آیت الن کہتی ہے، کچھ نہیں حائمہ خاتون، تھوڑی سی رگڑ لگی ہے۔ پھر گمستکن کہتا ہے، کرکت کے قاتلوں سے حساب لینے کے بعد میں قریبی ترک قبیلوں میں جاؤں گا، اور وہاں سے واپسی پر میں کندوگدو اور اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا۔ اس کے بعد کندوگدو کہتا ہے، جلد سے جلد ایسا کریں تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں۔ اس کے بعد گمستکن مسکراتا ہے اور کہتا ہے، بہت جلد ہوگا یہ۔ کھانے کے دوران تدکن اور سگرتکن لگاتار گمستکن کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ پھر گمستکن کہتا ہے، مائیگریٹ کے طور پہ میں پہلا کام یہ کروں گا، دوان سے بانو ججک کا ٹھکانہ معلوم کروں گا اور بانو ججک کو لا کر فوراً سزا دلواؤں گا۔ کل صبح میرے سپاہی دوان کو یہاں سے لے جائیں گے اور اس کی زبان کھلوائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اس کا جسم بھی کاٹنا پڑے۔
اب سے کٹ کے قاتلوں کو ڈھونڈنا اور ان سے بدلہ لینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تدیکن کہتا ہے اللہ آپ کو جزا دے، ہم نہیں چاہتے ارطغرل کی رکاوٹیں ہمیں پریشان کریں، آپ نے ہمیں ایک اور تباہی سے بچا لیا ہے گمستگین۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترگت ارطغرل کو کہتا ہے یہاں کے لوگ ہجرت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اکیلے ہی بیزانتین کی سرحد پر چلے جائیں۔ بمسی ارطغرل کو کہتا ہے ہمارے سپاہی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ امن سے رہ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتے ہیں۔ کل ہم جرگے کے فتنے کو ختم کر لیں، پھر یہ مسئلہ میں جرگے کی عدالت میں لے کے جاؤں گا۔ ترگت کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ جان لیں ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف آیت الن، گنجا گل اور گمستگین کھانا کھا کر واپس آ گئے تھے۔ آیت الن کہتی ہے کیا ہمیں ارطغرل کو آج رات ہی مار نہیں دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ کل بانو جزیک سے ملاقات کرے؟ گمستگین کہتا ہے یقیناً میں اس کے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا اور اسے مار نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو سنبھالو آیت الن۔ آیت الن کہتی ہے ایک زخمی اور ناراض آدمی تو یہ کر سکتا ہے۔ گمستگین پوچھتا ہے کون؟ اس کے بعد آیت الن اسے کہتی ہے تودیکن۔ وہ کیا کرے گا جب اسے پتہ چلے گا اس کی بیوی گوبجے کسی اور سے پیار کرتی ہے؟ یہ سن کر گمستگین اور گنجا گل مسکرانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو کے پاس ارطغرل پہنچتا ہے۔ گندوگدو سے کہتا ہے ارطغرل تم نے صحیح کہا تھا، گمستگین کل دوان کو مہمان خانے لے کے جائے گا، وہ یقیناً اس پر تشدد کرے گا اور اسے مار دے گا، وہ جانتا ہے کہ میں اسے دوان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے گمستگین آپ کو میرے خلاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ آپ سپاہیوں کے کمانڈر ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے کیا اس کا مقصد یہ ہے جب تم دوان کو چھڑوانے کی کوشش کرو تب تمہیں وہ مروا دے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں بھائی، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں قاتلوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں دوان کو چھڑواتے وقت اس کے سپاہیوں کو قتل کر دوں، پھر اسے یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ ان کے بدلے مجھے مار دے۔ سگرتکن کہتا ہے تو تم کیا کرو گے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے کل ہم بنا خون بہائے دوان کو سپاہیوں سے چھڑوائیں گے۔ دوسری طرف گنجا گل روتی بھی تودیکن کے پاس آتی ہے۔ تودیکن پوچھتا ہے کیا ہوا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی اور دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ اتنے میں آیت الن وہاں آتی ہے۔ تودیکن اس سے بھی پوچھتا ہے کیا ہوا؟ آیت الن کہتی ہے گنجا گل کو کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں جو اسے نہیں پتہ چلنی چاہیے تھی۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت بڑی تھیں۔ تودیکن پوچھتا ہے کون سی باتیں؟ آیت الن کہتی ہے وہ خوف زدہ ہے کہ ماضی کا سیاہ سایہ ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ بس یہی ہے۔ یہ کہہ کر آیت الن واپس اپنے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ پھر تودیکن کو ارطغرل کی دن والی باتیں یاد آتی ہیں جس میں اس نے کہا تھا آج رات وہ بہت خوف زدہ ہوں گے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے تم نے ان کے جھوٹے بہتانوں کو سنجیدہ نہیں لینا ہے۔ اس کے بعد تودیکن آیت الن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے میں کیا ہو رہا ہے۔ آیت الن کہتی ہے میری زبان اور میرا دل تمہیں یہ بتانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تودیکن کہتا ہے آپ بول دو، میں مشکلات کی وجہ سے مضبوط ہو گیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر آیت الن کہتی ہے پھر تمہیں جان لینا چاہیے جو گنجا گل نے سنا ہے، گوبجے ارطغرل سے پیار کرتی تھی، لیکن ارطغرل کی حلیمہ سلطان سے شادی ہونے کے بعد بھی اب وہ ارطغرل کو اپنے دل سے نہیں نکال سکی۔ تودیکن غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے بہت ہو گیا۔ اتنے میں گوبجے اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے۔ آیت الن کہتی ہے آ جاؤ بیٹی۔ گوبجے کہتی ہے میں آپ کو شب خیر کہنے کے لیے آئی تھی والدہ۔ تودیکن غصے سے گوبجے کی طرف دیکھتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ گوبجے حیران ہو کر آیت الن سے پوچھتی ہے کیا ہوا؟ آیت الن کہتی ہے کچھ نہیں، شب خیر۔ اس کے بعد آیت الن اپنے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ پھر گوبجے تودیکن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ تودیکن کہتا ہے نہیں، میں تھک گیا ہوں اور میں سونا چاہتا ہوں۔
گوبجے کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ کا غم ابھی تازہ ہے، لیکن آپ مجھے اپنے دل کی باتیں بتا دیں جو آپ کسی اور کو نہیں بتا سکتے۔ تودیکن کہتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ ماضی میں تم ارطغرل سے پیار کرتی تھی؟ گوبجے چونک جاتی ہے۔ تودیکن پھر پوچھتا ہے۔ گوبجے کہتی ہے ہاں۔ تودیکن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ارطغرل۔ گوبجے کہتی ہے ارطغرل مجھے ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ جب میں نے اپنے دل کی بات اسے بتائی تھی تو اس نے مجھے ایک بھائی کی طرح ڈرایا تھا، پھر ارطغرل نے حلیمہ سلطان سے شادی کر لی، لیکن پھر بھی میں ارطغرل کو اپنے دل سے نہیں نکال سکی۔ اور پھر مجھے آپ مل گئے تو مجھے پتہ چلا کہ پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی آپ ہی وہ آدمی ہو جس سے میں پیار کرتی ہوں۔ اور میں اپنی زندگی ختم ہونے تک آپ سے پیار کرتی رہوں گی۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن میں ڈر جاتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے پیار کرنا چھوڑ نہ دیں۔ تو لیکن غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اور بھی کچھ بتانے کو ہے تمہارے پاس، اور غصے میں دوسرے خیمے میں چلے جاتا ہے۔ دوسرے خیمے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور آیت الن بھی چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت گندوگدوں کو شدید بخار ہوتا ہے اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ سلجان اس کا بخار اتارنے کے لیے اسے پٹیاں بھی لگا رہی تھی، لیکن گندوگدو شدید بخار کی وجہ سے بے ہوش تھا، مسلسل کانپ رہا تھا۔ پھر سلجان بھاگ کر حکیم آرتو کو بلانے جاتی ہے۔ دوسری طرف گھمستکن کے کچھ سپاہی دوان کے پاس پہنچتے ہیں اور قبیلے کے سپاہیوں سے کہتے ہیں ہم اسے لینے آئے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کھول رہے ہو مجھے؟ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کھول رہے ہو مجھے؟ اس کے بعد سپاہی اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور اسے لے کر چل پڑتے ہیں۔ اس دوران ارطغرل اور اس کے ساتھی گھوڑے کے پاس موجود تھے اور انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بمسی تورالی کو دوان کے پاس بھیجتا ہے۔ تورالی دوان کو کہتا ہے دوان بھائی، دوان بھائی۔ تورالی دوان کو ایک چاقو پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کو جلد بچا لیں گے۔ اس کے بعد دوان کو لے کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو بھائیو، اللہ ہماری مدد کرے۔ اس کے بعد وہ سب اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر ان کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران گھمستکن کا سپاہی ان کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف گوبجے حائمہ خاتون کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے تودیکن کو پتہ چل گیا ہے کہ میں پہلے ارطغرل سے پیار کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں آیت الن نے اس کے دماغ میں یہ زہر بھرا ہے۔ حائمہ خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تو آیت الن تودیکن کو ارطغرل کے خلاف کرنا چاہتی ہے اور سچ کو چھپانا چاہتی ہے، لیکن ارطغرل نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا لیا ہے کہ آیت الن نے میرے بھائی کرکت اور ان کی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اور تودیکن یہ جانتا ہے۔ یہ سن کر گوبجے کچھ حیران ہوتی ہے اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔